بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، آج 11 جون ہے اور گزشتہ جو جمعے کا ہمارا یہ درس تھا یہ عید قربان کی وجہ سے قربانی سے متعلق تھا، جس کی وجہ سے جو ہمارا باقاعدہ درس سورۃ الفاتحہ کا تھا وہ نہ ہو سکا، تو آج ہم اسی کے تسلسل میں یہ درس دیں گے۔ تو فاتحہ پر جو درس ہوئے ہیں ان دروس میں ہم الرحمن الرحیم تک پہنچے تھے، اس لیے آج کا درس ہمارا مالک یوم الدین اس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مالک یوم الدین جو ہے رفتار یہ ماقبل جو الحمدللہ رب العالمین کے تمام خوبیاں، کمالات، تعریفیں، حمد، تمام خوبیاں، کمالات، تعریفیں، ستائشیں وہ مخصوص ہیں، خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اب اس اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، کون سا اللہ ہے؟ اس اللہ کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا رب العالمین، تو رب کے بارے میں بتایا نشو و نما دینے والا، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ، مرحلہ بمرحلہ کسی چیز کی نشو و نما کرتے ہوئے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ جس طرح کے ایک بیج ہے اس کے لیے سازگار زمین، ماحول، پھر اس کو ڈالنا، پھر اس کی رکھوالی کرنا، پھر اسے پانی دینا، پھر ان تمام مراحل سے گزار کر اس کو ایک نشو و نما یافتہ یعنی حالت میں لے آنا، تو یہ ربوبیت ہے۔ تو ربوبیت لیکچر میں ہم نے بتایا کہ مادی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، جان کے ساتھ بھی ہے، اور جو ربوبیت مانوی ہے اس میں پھر عقلی حوالے سے، عقل سے مافوق جو وحی کی رہنمائی ہے وہ بھی دراصل ربوبیت ہی کا ایک پہلو ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں نبوت و رسالت آتی ہے، الکتاب کا نزول آتا ہے، تو ان مباحث پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو وہ اللہ، اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ نشو و نما دینے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، اور وہ اس ربوبیت اور نشو و نما میں العالمین۔ العالمین کا ایک اطلاق ہے اقوام عالم، تمام نوع انسانی، پھر اس کا معنی تمام جہان، اور وہ جہان الگ الگ ہے۔ نباتات کا عالم، نباتات کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانات کا عالم، یہ عوالم ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، عوالم، اور مراد اس میں ہے کل کائنات، زمین، آسمان، عالم ملائکہ، عالم جن، عالم انس، عالم حیوان، عالم نباتات، عالم جمادات، یعنی کل کی کل مخلوق، اور پھر کل کی کل نوع انسانی، پھر نوع انسانی کے اندر اقوام، شعوب، قبائل، اور اس میں مراد یہ ہے کہ یہ جو نظام یا پیغام یا کتاب اللہ کا جو نزول ہے یہ کسی خاص گروہ کے حوالے سے نہیں ہے، صرف گوروں کے لیے، صرف کالوں کے لیے، صرف اجمیوں کے لیے، صرف عربیوں کے لیے،
تو یہ جس طرح اس کا نازل کرنے والا جو ہے، عطا کرنے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اسی طرح یہ رسول جو اس کے ہیں وہ بھی عالمین کے رسول ہیں، اور جو کتاب ہدایت، ضابطہ ہدایت وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی للعالمین، ذکر للعالمین۔ تو یہ اس سے پہلے جو اقوام کے اندر جو ہدایتیں آئیں قومی حوالے سے وہ محدود تھی زمان اور مکان میں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن، اس کا پہلا تعارف جو ہے وہ اس رب کی جانب سے جو رب العالمین ہے، تو اس میں گویا کہ انٹرنیشنل یا بین الاقوامیت کا جو یعنی دور ہے جس کا آغاز قرآن سے ہوا، تو یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے، تو وہ رب العالمین ہے، اور اس کی یہ جو ربوبیت ہے، یہ نشو و نما دینے کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں فرمایا الرحمن الرحیم۔ تو یہ رحمان الرحیم ربوبیت کیوں ہو رہی ہے، نشو و نما کیوں ہو رہی ہے، پرورش کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ، اس کا دوسرا وصف فرمایا وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو رحمان الرحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں، اور رحمت کیا ہے؟ یہ رحم مادر سے ماخوذ ہے۔ تو رحمت پر، رحم مادر پر، اس پر بھی پہلے بحث ہو چکی ہے، اور پھر رحمان الرحیم فعلان و فعیل کا وزن ہے، فعلان کے وزن پر رحمان ہے اور فعیل کے وزن پر رحیم ہے۔ تو عام طور پر تو اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی دو یعنی مبالغے کے بظاہر صیغے ہیں، اور اس میں بس تاکید ہے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں گورے کے ساتھ چیٹا کہہ دیتے ہیں، گورا چیٹا، لمبا تڑنگا۔ تو جس طرح لمبے کے بعد تڑنگا جو ہے اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، بس زور دینا مطلوب ہے۔ گورے کے ساتھ چٹا، چٹے کا اپنا کوئی فنکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تاکید کے لیے، زور کے لیے ہے۔ تو ہم نے بحث کی تھی کہ کلام اللہ میں ایسا کوئی بھرتی کا لفظ نہیں ہے، کلام اللہ میں ہر لفظ جو ہے وہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے، اس کی مخصوص غایت ہے، مقصدیت ہے، اور بھرتی جسے ہم کہتے ہیں خواہ یہ کلام اللہ کی شان سے بعید ہے۔ تو یہ بتایا تھا کہ فعلان رحمان یعنی ربوبیت و نشو و نما میں جو ہی کوئی نیا تقاضا پیدا ہوتا ہے یا کسی چیز کو اثر نو وجود میں لانا ہوتا ہے، تو اس کو اثر نو وجود میں لانے کے لیے جو رحمت درکار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت جوش میں آتی ہے کسی بھی چیز کو فوری طور پر وجود عطا کرنے کے لیے، وہ رحمانیت ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ اب بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں کے دو پستان دودھ سے بھرے ہوئے اس کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ماں کے پستانوں کا دودھ سے بھرا ہوا ہونا اور بلا مزد و معاوضہ بچے کو عطا ہونا، یہ رحمانیت ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بچے کا وہ معدہ، جگر، سارا نظام کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو دودھ ملتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی زیادہ اور دہنیت کم۔ اب یہ جو فوری طور پر عین تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما کا بلا مزد و معاوضہ مل جانا ہے، یہ کیا ہے؟ رحمانیت۔ اور پھر یہ ملتا رہے تاکہ ایک نیا تقاضا سامنے نہ آ جائے، اور اس نئے تقاضے پر پھر رحمانیت جوش میں نہ آئے۔ تو جب تک کہ نیا تقاضا سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک یہ سامان نشو و نما تسلسل کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے ملتا رہے، یہ رحیمیت ہے۔ رحیمیت ہے کہ وہ سامان نشو و نما جو نئے موڑ پر، نئے تقاضے سے ٹرننگ پوائنٹ ملا ہے، اس میں اس کا مسلسل ملتا رہے گا۔ یعنی جس طرح ہم کسی کے ہاں جائیں مہمان کے طور پر، تو وہ فوری طور پر ہماری ضیافت کرتے ہوئے
کھانے پینے کا سامان بھیج دے، یہ رحمانیت۔ اور پھر جب تک ہم اس کے پاس رہیں اس وقت تک وہ تسلسل کے ساتھ وہ چیزیں بھیجتا رہے، یہ کیا ہے؟ رحیمیت ہے۔ اب اسی دوران مثلا کوئی ہمارا ساتھی بیمار پڑ گیا، تو آپ جو ہی بیمار پڑا اس کو بجائے عام خوراک کے مثلا جیسے کھچڑی وغیرہ، چاول، دلیا وہ ملا، تو یہ نئے تقاضے پر دلیے کا یا کھچڑی کا مل جانا یہ رحمانیت ہے۔ اور تاکہ وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ خوراک اصل کھانے کے قابل نہ ہو جائے، وہ دلیا یا وہ کھچڑی یا وہ نرم خوراک ملتی رہے، یہ رحیمیت ہے۔ تو رحمانیت ہے ربوبیت کا وہ تقاضا کہ جو ہی اس کے اندر ایک نیا ابھار پیدا ہو، ایک نئی اس میں کیفیت پیدا ہو، تو اس نئی کیفیت کے مطابق بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما کا مہیا کر دیا جانا فوری طور پر، یہ رحمانیت ہے۔ اور وہ سامان نشو و نما از روئے رحمت ملتا رہے گا بغیر کسی انقطاع کے، تاکہ دوبارہ کوئی نیا تقاضا سامنے نہ آ جائے، یہ رحیمیت ہے۔ تو یہ رحمانیت و رحیمیت جس طرح ایوولوشن کے اندر ایمرجنٹ، ہنگامی فوری طور پر جو ایک تقاضا سامنے آئے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا رہے تاکہ دوبارہ پھر ایک نیا تقاضا سامنے آئے، تو یہ ہنگامی طور پر فوری طور پر سامان نشو و نما کا مہیا کیا جانا رحمانیت ہے، اور اس کا تسلسل کے ساتھ ملتے رہنا یہ رحیمیت ہے۔ یہ ایک اس کا معنی ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا معنی ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے سامان نشو و نما دے دینا، بغیر اس کے کہ فاعل کی طرف سے کوئی جدوجہد ہوئی ہو، کوئی محنت ہوئی ہو، مل جانا یا عطا کرنا سامان نشو و نما کا یا ایسی چیز کا یا ایسی اشیاء کا کہ جس کو ہم دیں اس میں اس کے لیے نفع بخش اور فیض آسانی ہو، وہ رحمانیت ہے۔ مثلا ہمارے پاس جو وجود ہے یہ سازگار کائنات ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، اعضاء اور جوارے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بعثت اور آپ کی بعثت کے نتیجے میں انسانیت کو قرآن کا عطا کیا جانا، کتاب خدا کا عطا کیا جانا، یہ رحمانیت ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ آپ اس رحمانیت کے نتیجے میں اگر ہم اپنی جدوجہد، اپنی محنت شامل حال کر دیں اور ان قوانین کے تحت اپنے آپ کو لے آئیں جو رحمانیت کے نتیجے میں ہمیں عطا ہوئے ہیں، تو اس پر ایک خصوصی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، اور اسے قرآن کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں فرمایا، مومنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ مراد یہ ہے کہ رحمان تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو مومن کو، کافر کو، عام اس کے دوست کا کوئی استحقاق ہو، عام اس کے تو اس نے کوئی عمل کیا ہو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے جو ہر چیز پر محیط ہے، جس کو سورہ آل انعام کی آیت نمبر 12 میں فرمایا قَطَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تو وہ جو ہے وہ رحمانیت ہے۔ اور پھر اس رحمانیت سے متعارف ہو کر جب آپ اپنی جدوجہد کو اس پروگرام، نظام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے ماتحت کریں گے، تو اس پر جو خصوصی رحمت نازل ہوگی وہ رحیمیت ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آنا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیمیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایسی طرح رحمان و رحیم پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا اصل درس جو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے
مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ تو اب مالک یوم الدین پر رفقۂ محترم یہ تین، یہ بھی ہوئی رحمان و رحیم، جس طرح اللہ کے لیے وصف ثالث، اللہ کا وصف اول رب العالمین، رب العالمین کے بعد اس کا رحمان و رحیم ہونا، یہ دوسرا وصف تھا اللہ کا۔ اب تیسرا وصف آ رہا ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے، یہاں ساری زیر مالک کے لام کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ رب العالمین سے یہ بدل ہے، یا بدل ہے یا یہ صفت ہے، یعنی صفت ہے اللہ کی۔ اللہ چونکہ لام کی وجہ سے مجرور ہے، موصوف مجرور، اس لیے رب العالمین صفت اول، رحمان صفت ثانی، رحیم صفت ثالث، اور مالک یوم الدین صفت رابع۔ وہ مالک ہے، مالک کا یملک کو، مالک ہونا، کنٹرول رکھنا، کسی چیز پہ قبضہ رکھنا، تصرف رکھنا، کسی چیز کو اپنی ماتحتی میں رکھنا، تو وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ یوم الدین، یوم کا عام ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے دن، اور دین کا معنی عام طور پر ہم کرتے ہیں جزا و سزا، اور معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ مالک ہے اللہ جزا و سزا کے دن کا۔ اب یہ جو مالک ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اور تقریباً مالکیت ہم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں جس معنی میں عربی زبان میں ہے۔ البتہ دو لفظ ہیں جو بڑے اہم ہیں، ایک یوم اور دوسرا دین۔ تو یوم کے بارے میں ہمارا تصور عام طور پر یہ ہے کہ یہ جسے ہم ڈے اینڈ نائٹ، تو یہ دن رات، تو یہ جو 24 گھنٹے کا جو ایک طولانی دور ہے، عام طور پر ہم اسی کو دن کہتے ہیں۔ اور جب اس ضمن میں ہم وہ سورہ جو ہے آپ کی کاف کہ ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب، تو وہاں پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں جو پیدا کیا ہے، تو وہ دن یہی تھے جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو دن اور رات 50/38 تھا کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ 50/38، کہ پیدا کیا بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور آگے ایک اور چیز ہے رفقائے محترم، وہ ہے وَمَا بَيْنَهُمَا۔ یہ بڑی عجیب اہل علم کے لیے، طلباء قرآن کے لیے، کہ قرآن میں جہاں بھی سماوات آیا ہے اس کو قرآن حکیم نے جمع کے طور پر، عرض جہاں پر آیا ہے مفرد کے طور پر، سوائے ایک مقام کے کہ جس میں الارض کے جمع ہونے کی طرف اشارہ پایا گیا ہے، سورہ الطلاق۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے بڑی اہم، وہ ہے وما بینہما، وما بینہما۔ تو عام طور پر ہمارا تصور ہے وما بینہما یہ خلا ہے، اور وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو ان کے مابین کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ خلا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ خلا ہو تو خلقنا اسے کیوں کہو؟ کہ ہم نے اسے خلق کیا ہے، تو جس کو اللہ خلق کرے گا، جس کو خلق کرے گا، لازمی بات ہے وجود ہے وہ چیز،
خلائے محض کو تو خلق نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایمپٹینس جو ہے وہ تو خلو ہے، وہ تو خالی ہونا ہے، یعنی عدم کسی چیز کا نہ ہونا جو وہ خلا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ہے کہ یہ اور مواد کے مابین وہ مابینہما، تو اس پر وہ ڈاکٹر بقائی جو قرآن سائنس اینڈ بائبل والوں نے بہت عمدہ بحث کی ہے، یعنی یہ زمینی اور آسمانی ان کے مابین جو سیٹلائٹس یا اس طرح کی مخلوقات اور جو آج ہو رہے ہیں غیب سے شہادت کی طرف جو آ رہے ہیں، بہرحال یہ چونکہ سائنس ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن حکیم کے جو کے لیے سائنٹسٹوں کے لیے جن کا موضوع ہے تو یہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو آگے کہنا ہم نے یہ تھا فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام، کہ یہ تحقیقات کا سلسلہ جو ہے یہ 6 دنوں میں، عام طور پر ہمارے ہاں 6 دن، اور دن سے مراد پھر ہم یہی لے لیتے ہیں، اور اسی طرح پھر جب آدم اور حوا کے ضمن میں آتا ہے ہمارے مذہبی روایات میں، قرآن میں تو حوا کا نام ہی نہیں ہے، تو عام طور پر جو ہمارے حوا اور آدم کا تصور ہے تو اس میں 2 بچے صبح پیدا کرتے ہیں، 2 بچے شام کو پیدا کرتے ہیں، پھر صبح کا بیٹا اور شام کی بیٹی، بھائی بہن کا نکاح کراتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں یہ شرعاً جائز تھا، اس وقت کی شریعت اور تھی، آج کی شریعت اور ہے۔ تو یہ ساری باتیں طلباء قرآن کے لیے سمجھنے والی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو یوم ہے جس کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہے، تو رفقائے محترم یہ صاف بات ہے کہ یہ دن جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق تو نظام شمسی کے ساتھ ہے، یعنی یہ دن اور یہ رات اس کا تعلق تو گردش لیل و نہار جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، ان کا آپس میں وہ جو ایک ربط و تعلق ہے، یہ دن رات تو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اصل یعنی شمس و قمر ہی نہیں ہے، شمس و قمر کے ساتھ الارض ہی نہیں ہے، ان کا وہ باہمی روٹیشن کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ دن رات تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس دن اور رات کا تعلق تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اصل مباد جن سے یہ تعلق پیدا ہونے سے یہ چیزیں پیدا تو ہوئی نہیں ہیں، تو یہ دن رات والا دن جو ہے وہ تو اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یوم کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ عربوں کے ہاں کا یوم مثلا ایک لڑائی ہے، داحس یہ ایک گھوڑی تھی یا گھوڑا تھا، تو وہ کسی دوسرے کے باغ میں چلا گیا، تو اس کو باغ والے نے مطلب ہے اس کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی، تو مالک کو پتہ چلا، اس نے دہائی دی، اس کا قبیلہ چڑھ دوڑا، تو یہ حرب داحس یہ 55 سال تک یعنی 95 سال تک 59 ایئرس یہ لڑائی چلتی رہی، اور وہ جتنا عرصہ افریقین میں لڑائی رہی اس تمام زمانے کو عرب میں یوم داحس کہتے ہیں، یوم داحس۔ تو یوم کا معنی دن نہیں، یعنی وہ تمام پیریڈ، وہ تمام زمانہ کہ جس زمانے میں ایک ہی ایکشن جاری رہے، مثلا فرض کر لیں کہ آپ اپنے کارخانے کے اندر کوئی ایک چیز آئٹم پیدا کر رہے ہیں، تو تاہم کہ اس چیز کی تخلیق جاری رہے اس پورے ٹائم کو آپ یوم کہیں گے۔ یا مثلا آپ نے ایک آپریشن شروع کیا ہے تھیٹر کے اندر، تو وہ جو آپریشن کا پیریڈ ہے وہ مثلا 24 گھنٹوں پر مشتمل ہو، 2 گھنٹے، جتنی دیر تک وہ جاری رہے گا اس وقت تک کو عربی زبان میں یوم ہی کہا جائے گا، خواہ وہ 48 گھنٹوں پر مشتمل ہو یا
یعنی کم یا زیادہ، یا مثلا جس طرح یوم الفرقان غزوہ بدر وہ جتنا عرصہ جاری رہا، اب وہ یوم الفرقان حضور علیہ السلام مدینے سے کب نکلے، کب واپس تشریف لائے، وہ مارکہ حق و باطل جو بدر پہ ہوا اس پورے زمانے کو قرآن حکیم نے یوم الفرقان کا ہے۔ اسی طرح حنین، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تو اب حنین کا واقعہ وہ کئی مہینوں پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں ایک اچھا خاصا زمانہ انوالو ہے، تو وہ تمام زمانہ جو ہے وہ عربی زبان میں اور قرآن حکیم کی لغت کے حوالے سے یوم حنین کہلائے گا۔ اسی طرح عربوں کے ہاں ایک اصطلاح تھی ایام العرب، ایام العرب، اور اس پر باقاعدہ آپ کتابیں، تاریخی کتابیں موجود ہیں، ایام العرب۔ تو ایام العرب وہ اہم حوادث، وہ واقعات کہ جو عربوں کے ہاں یعنی بڑی شہرت رکھتے ہیں، عربوں کے لیے اس میں بڑی اہمیت ہے، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اسی چیز کو خود قرآن حکیم نے دو مقامات پر یوم کو اسی معنی میں استعمال کیے۔ مثلا قرآن حکیم سورہ ابراہیم میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے سیدنا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ 14/5 ہے، 14/5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح احکام دے کر بھیجا، ہدایات دے کر بھیجا، اور بھیجا کیوں؟ اس مشن کے ساتھ کہ ان اخرج قومک، کہ نکال تو اپنی قوم کو، کہاں سے نکال؟ من الظلمات، ظلمات سے نکال، اور کدھر لا؟ الی النور، نور کی جانب۔ اب یہاں ہم سمجھ گئے کہ ظلمات کیا ہیں، تاریکیاں کیا ہیں۔ ان کا حوالہ سورہ القصص آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے کہ فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی غلامی کے شکنجے میں کسا ہوا تھا، ان کو سیاسی استبداد میں جکڑا ہوا تھا، معاشی استحصال ان کا کر رہے تھے، سیاسی فرقہ واریت پیدا ہو جانے کی وجہ سے ان میں افراتفری تھی، نفسا نفسی تھی، ہر آدمی دوسرے سے لڑ رہا تھا۔ تو یہ کیفیات قرآن حکیم کی روح سے ظلمات ہے۔ یہ تو قومی دائرے میں تھی، تو یہ قومیت سے لے کر بین الاقوامی دائرے پر جو ان کا پھیلاؤ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے رفقائے محترم آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ یہی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن حکیم کے نزول کا مقصد قرار دیا گیا ہے، لِتُخْرِجِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو یہ آپ کو اور میرا فرض تھا کہ ہم پہلے خود سمجھتے کہ ظلمات کیا ہیں، ان ظلمات سے پہلے ہم خود نکلیں اور پھر نوع انسانی کو، عالم انسانی کو نکالیں۔ تو خیر، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلاؤ، یاد دہانی کرواؤ ان کو کس چیز کی؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کی۔ تو اب کیا اللہ کے دن اور کچھ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ اس کے بھی دن ہے، دن رات، نظام شمس و قمر تو سارے کا سارا اللہ کا پیدا کرتا ہے، ایام تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے کہ جس کے کچھ ایام ہیں؟ کچھ ایام اللہ کے ہیں اور کچھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ایام ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایام اللہ سے مراد وہ حوادث،
وہ واقعات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مکافات عمل، قانون مکافات عمل جب محسوس اور متحرک شکل میں، مری شکل میں سامنے آتا ہے، جب مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے اور ظالموں کو جب پکڑا جاتا ہے، یعنی مظلوموں کی داد رسی اور ظالموں کی پکڑ، مستضعفین کو امامت کا ملنا اور مستقبرین سے امامت کا، استخلاف کا، تمکن فلاس کا واپس لیا جانا، تو وہ جو کریٹیکل یعنی لمحات ہیں، ساعات ہیں، گھڑیاں ہیں، زمانے ہیں، واقعات ہیں، ان کو یہاں پر قرآن حکیم نے ایام اللہ کا ہے۔ ایام اللہ یعنی تاریخ کے وہ ٹرننگ پوائنٹس، وہ موڑ، وہ تاریخی وقائع اور حوادث کہ جن میں مظلوم قوموں کا ظلم سے نجات پا کر تمکن و استخلاف کے مقام پر فائز ہونا اور مستقبرین و متجبرین کا زوال میں مبتلا ہو کر اقتدار سے محروم کر دیا جانا، یا ان کا تباہ و برباد کر دیا جانا، یا ان کا ہلاک کر دیا جانا، تو وہ جن یعنی پوائنٹس پر یا جن لمحات میں یا جن ساعات میں یا جن زمانوں میں ہوا ہے، وہ زمانے پورے کے پورے ایام اللہ کہلاتے ہیں۔ اور فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یہ جو ایام کا ہمارے ہاں تو کرتے ہیں کچھ نہ کرنا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنا، ہم تو اسے صبر کہتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں صبر بڑا اہم لفظ تھا رفقائے محترم۔ یہ جو گھوڑا ہوتا، گھوڑا جنگی گھوڑا، جب اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اس کو جنگ میں ہم نے لے جانا ہے، تو جنگ والا گھوڑا عام گھوڑا نہیں ہوتا تھا، عام گھوڑا تو فرس ہے، تو جب وہی گھوڑا جنگی مقاصد کے لیے فیصلہ کر لیا جائے کہ اس کو جنگی مقاصد، وہ حصان ہوتا ہے، حصان، حسن، حسن، حصان کلے کو کہتے، یعنی کلوں کو سر کرنے کے لیے گھوڑا جو استعمال ہو، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کی خوراک آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جاتے تھے تاکہ اس میں جو زائد چربی ہے وہ آہستہ آہستہ جھڑ جائے، اور پھر تھوڑا 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 اس کے راشن میں اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ اس طرح اس کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کر دی جسے وہ تجلد کہتے تھے، تجلد۔ تو وہ جو تجلد کا وصف ہے، اور جب وہ گھوڑے میں پیدا ہو جائے اور وہ مالک آواز دے اور گھوڑا چھپا ہوا ہو تو حاضر ہو جائے، تو وہ مالک اشارہ کرے، وہ دوڑنا شروع کر دے، اور جنگ کے اندر شدائد کے اندر گھوڑا پیچھے قدم نہ ہٹائے، مالک کے اشارے پر اپنا سر کٹا دے، تو ایسے گھوڑے کو رفقائے محترم وہ صبور کہتے تھے، صبارہ، صابورہ، تو وہ گھوڑا صبر ہے۔ اور صبر جو تھا وہ ایسی تلوار کو کہتے تھے کہ جو اتنی تیز بھی ہو کہ کاٹتی چلی جائے اور جلدی کند بھی نہ ہو، یعنی اس کا لوہا نرم نہ ہو، اور اس پر وہ جسے تیغ آبدار، یعنی ایسا کہ نظام کر دیا وہ کاٹتی چلی جائے، حسومہ بھی ہو لیکن کند ہونے والی نہ ہو۔ تو میری مراد ہے کہ صبار یعنی وہ افراد ایمان والے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نصب العین کے لیے تیار کر لیا ہے اور مسلسل و پہم وہ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا شکور، شکور، تو شکر کے بارے میں بھی رفقائے محترم ہم نے بڑا عجیب تصور لیا ہوا ہے۔ شکر، کسی کو دعا نے دے دیے تو اس نے ہمارا شکر، ہم نے کسی کو تھوڑی سی وہ کر دی تو اس کے ہاں سے ہمارے لیے شکر۔ اور شکر میں ایک اور بڑے اچھے اچھے ادیب اردو زبان کے، اور آپ اور ہم صبح و شام ایک دوسرے کو بھائی یہ ذرا کام کر دینا، اچھا جی میں کام کر دوں گا، پھر کیا ہوگا، تو آگے ہم کہتے ہیں میں آپ کا بڑا
مشکور ہوں گا، مشکور ہوں گا۔ مشکور تو رفقائے محترم مقتول کے وزن پر، مشروب کے طور پر، مسروق، مضروب، مقتول جسے قتل کیا جائے۔ مشکور کیا معنی کہ کام بھی آپ نے ہم سے کروا لیا، کام بھی آپ کا ہو گیا، اور کام ہونے کے بعد مزید برآں کیا کہا؟ مشکور، یعنی آپ میرا شکر کریں، میں آپ کی طرف سے شکر کے قابل ہوں، میرا آپ شکر کریں، کام بھی کروا لیا اور اپنے آپ کو مشکور بھی کہا۔ تو یہاں پر مشکور کی بجائے ان سے شکر گزار، شاکر۔ تو شاکر ذرا ذہنوں پہ جچتا نہیں ہے، تو ہم شکر گزار کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، شکر گزاری کا آپ نے میرے لیے موقع پیدا کیا۔ تو شکر کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ عربوں کے ہاں رفقائے محترم سیٹل لائف نہ تھی جس طرح آج ہمارے ہاں ہے، چرواہے تھے، خانہ بدوش، اور خانہ بدوش کے ساتھ ساتھ مہمان نواز۔ اب کوئی قوم مہمان نواز بھی ہو اور مسئلہ اس کا یہ ہو کہ اس کے پاس سیٹل لائف ہونا، ہماری طرح مہمان نوازی کیسے کرے؟ تو اس مہمان نوازی سے عہدہ برا ہونے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ ایسی گائے، بھینس، بکری، ناقہ، اونٹنی جو لبونہ زیادہ دودھ دینے والی ہوتی تھی، اس کو وہ اپنے کھونڈے پر خیمے کے باہر بات چھوڑتے تھے، اس کو ریوڑ کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، تاکہ جو ہی کوئی مہمان آئے تو تھوڑا سا اس کے سامنے وہ چارہ ڈالیں، گھاس ڈالا، اور وہ اس کو کھائے اور فوری طور پر دودھ مہیا کر دیں۔ تو یہ جو بکری ہے لبونہ، دودھ دینے والی، تو وہ دودھ دینے والی بکری یا اونٹنی یا گائے یا بھینس جب چارہ کھا کر اپنے پستان دودھ سے بھر لے اور پھر وہ دودھ آپ کے کٹورے میں آ جائے، برتن میں آ جائے، تو اس عمل کو عربوں کے ہاں شکر کہا جاتا تھا۔ شاکرت الناقہ، بکری نے میرا شکر ادا کیا۔ الناقہ تو شاکرہ، کہ یہ بکری جو ہے یا اونٹنی جو ہے یا بھینس جو ہے یہ شکر گزار ہے۔ تو یہ شکر گزاری رفقائے محترم ایک عمل ہے، یا یوں فرمایا کہ اے ایمان والو تم میرا شکر کرو اور میں اشکرکم، میں تمہارا شکر کروں گا۔ تو اب اللہ کا شکر کرے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو بندوں سے بڑھ کر بندوں کا شکر کرتا ہوں، بندے میرا کم شکر کرتے ہیں، میں تو دن رات شکر میں لگا رہتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے؟ تو پہلے بندے کا شکر سمجھیں۔ بندے کا شکر آپ کا اور میرا شکر کیا ہے رفقائے محترم اللہ کے حوالے سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیدا کردہ، عطا کردہ کائنات کا نظام ہے، سازگار ہے، اس سازگار نظام کائنات کو سمجھنا، اس میں جو قوانین جاری ہیں ان کو سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، ان سے بھرپور طریقے سے فیضیاب ہونا۔ مثلا اب بادل آئے ہیں، بارش ہونے والی ہے، تو ہماری شکر گزاری کیا ہے کہ ہم اپنی زمین کو بطور کسان تیار رکھیں۔ تو زمین کو تیار کرنا، اس میں بیج ڈالنا، اس کی رکھوالی کرنا، وقفے وقفے سے اس کو پانی دیتے رہنا تاکہ وہ حساد کے قابل نہ ہو جائے، یہ ہمارا شاکر ہونا ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ ہم تو وہ بیج ڈال کر زمین میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا شکر شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت کو، ہماری اس جدوجہد کو، ہماری اس بیج ڈالنے کو، اس کی شکر گزاری کرتا ہے کہ اس کو پھاڑتا ہے، فالق الحب والنوا کے تحت اس کا سازگار زمین پیدا کرنا، اس کا اس بیج کو، گٹلی کو پھاڑنا، پھر سازگاری کے تحت بادل، ہوائیں، یہ روشنی، یہ چاند، اس کی یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے شکر گزاری ہے۔ تو بندے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر گزاری کا عمل
باہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اقوال کو نہیں دیکھتا شکر گزاری کے حوالے سے، بلکہ شکر گزاری کس حوالے سے ہے؟ قرآن اس کو صحیح اور جد و جہد کے ساتھ شامل کرتا ہے. بالخصوص سورہ دہر جو ہے رفقا محترم، اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء، کہ یہ جو جنت اور جنت کی نعما اور جو کچھ اس میں ہے، یہ جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، ان ھذا کان لکم جزاء، کہ یہ جنت جو آج تمہیں مل رہی ہے خیرات کے طور پر نہیں مل رہی، یہ جزا ہے. کس چیز کا؟ یہ جزا ہے، بدلہ ہے تمہارے اعمال کا. اور آگے قرآن کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو صحیح تھی، جدوجہد تھی، ہم نے اس جدوجہد پر تمہارا شکر کیا ہے، یعنی تمہاری اس جدوجہد کو بھرپور طریقے سے نوازا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ ایام اللہ کے اندر صبار شکور، تو گویا کہ ایام اللہ وہ حوادث، وہ واقعات، وہ تاریخ کے بنیادی گویا کے قوانین کہ جو کائنات میں اور بالخصوص انسانی دنیا میں جاری و ساری ہیں، ان کا یعنی مخصوص اوقات کے اندر نتیجہ خیز ہونا، اور اس نتیجہ خیزی کے نتیجے میں ظالموں کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا اور مظلوموں کا تمکن و استخلاف کے مقام پر فائز ہو جانا، یہ وہ ایام اللہ کا محسوس اور مرئی پہلو ہے. اور اس حوالے سے قرآن حکیم نے ایک عجیب اصطلاح یا ایک مقام ہے، سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء آیت نمبر 11 اور 12. قرآن کہتا ہے، پہلے تو رفقائم آیت نمبر ہم 10 لیتے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے لوگو، بے شک نازل کی ہم نے تم سب کی جانب ایک کتاب. کتاب ہم نے نازل کی، اور عجیب بات، کتاب ہماری ہے، جبرائیل ہمارے ہیں، مصطفیٰ ہمارے ہیں، لیکن فیہ ذکرکم، اس پر اذکار ذکر ہے انسان. کتاب ہماری، اور جو سبجیکٹ میٹر ہے، کتاب جس سے بحث کرتی ہے، جس کے شرف و مجد کو سیکیور کرنا مقصود ہے، وہ کون ہے؟ اے انسانوں، وہ تم ہو. کتاب ہم نے لکھی، ہم نے لکھوائی، ہمارے جبرائیل، ہمارے مصطفیٰ، مگر ایام ہماری ہے، کتاب ہماری ہے، ذکر اذکار اس میں تمہارے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ افلا تعقلون، تمہیں اس کتاب میں ابھی اپنا ذکر اذکار، کہیں تمہیں اپنا رات و صاف کہیں نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ افلا تعقلون، ذہن میں یہ ڈال دی گئی کام نہیں لینا، سے کام نہیں لینا قرآن کے دوران. یہ تو ایک نعوذ باللہ صرف مذہب کتاب ہے، مذہبی دنیا کی کتاب ہے. کیوں نہیں لیتے؟ تو جو قرآن ہم پڑھیں گے افلا تعقلون، اور گاتے ہوئے گزر جائیں گے. یعنی یہ آیت پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، قاری صاحب نے بہت خوش اعلانی سے پڑھا، قاری عبدالباسط عبدالصمد، اور ہم نے کیا دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا؟ اللہ کو داد دی.
نعوذ باللہ اللہ نے کوئی شاعری کی ہے اور ہم اسے داد دے رہے ہیں. اللہ فرما رہے افلا تعقلون، اور ہم نے کہا سبحان اللہ. یعنی کوئی کہ او کم بخت ڈیوٹی پر کیوں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے سبحان اللہ. یعنی آگے کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اس کو سرزنش کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر آئندہ تم نے غیر حاضری کی تو ہم ملازمت سے نکال دیں گے. وہ کہتا ہے سبحان اللہ. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کا، اعتراف کا رویہ پیدا کرے، سبحان اللہ. ایک دفعہ 1961 میں ایک بہت بڑے شیخ الاسلام قاری محمد طیب صاحب لاہور تشریف لائے. اے جی آفس میں ان کا خطاب تھا. دوستوں نے کہا جی کہ چل کر سننا ہے. میں نے کہا بھی میں تو خیل المدارس میں سن چکا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے نہیں ہم نے جانا ہے. خیر گئے. میں نے فجر میں درس دیا تو میں نے پوچھا بھی بتاؤ کیا خطاب تھا، موضوع کیا تھا، باتیں کیا تھی. مشتاق صاحب تھے ہمارے سیکٹری صاحب، کہتے ہیں قاری صاحب کیا کہ سبحان اللہ. میں نے پوچھا بھی موضوع کیا تھا، کہ جی کیا کہنا سبحان اللہ. ہر دفعہ کیا کہنا سبحان اللہ. میں نے کہا بھی بات تو بتاؤ کہ حضرت کا موضوع کیا تھا، کون سی آیت پڑھی، کیا استدلال کیا، پھر وہی کہیں سبحان اللہ. میں نے کہا بات وہ کہتے بھی قاری صاحب بات یہ ہے کہ تا حد نظر سفید ٹوپیاں اور کالی اور سفید داڑھی نظر آ رہی تھی اور ہر ایک کی زبان پر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قاری صاحب سچی بات ہے میں تو عالم ہوں نہیں، میں تو بزرگوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا مجھے کیا پتا. یعنی وہ اگلے کو دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ پچھلے کو دیکھتا ہے سبحان اللہ، سارے مجمع پر سبحان اللہ چھایا ہوا ہے، لیکن ہے کیا. تو میں نے کہا پھر آپ لوگوں سے تو ٹیگور سبقت لے گیا. ٹیگور 1933 میں گئے عراق. فیصل عراق والا عبداللہ کا بیٹا، اس کا دور تھا. حاجی لق نے لکھا ہے. اب وہ بیچارہ عربی جانتا نہیں تھا ٹیگور، اور انگریزوں کی وجہ سے فیصل نے اس کو بڑا ایک اعزازیہ دیا، کھانا وانا. اس میں اس کے عربی میں ٹیگور کے فضائل بیان ہو رہے، اور جب وہ دوسرے تالی پیٹتے ہیں تو ٹیگور بھی تالی بجا دیتے ہیں. حاجی لق نے یہ واقعہ لکھا ہے. نوائے اس وقت کا ہمارا ذمہ دار ہوتا تھا اخبار، اس نے واقعہ لکھا. تو ایک شخص وہی حاجی لق لکھتا ہے کہ میں ملا ٹیگور کو، میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں تو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تو تم نے کیسے تالی پیٹی، تم بھی تو تالی بجا رہے تھے. تو کہہ رہے حاجی صاحب میں تو فیصل کو دیکھتا تھا، تو جب فیصل تالی پیٹتا ہے تو وہ تو اہل زبان ہے نا، مجھے زبان نہیں آتی تو کیا ہوا، فیصل کو تو زبان آتی ہے، تو فیصل زبان والا ہے، وہ تالی پیٹتا ہے تو کوئی اچھی بات ہوگی، غلط بات پر تو وہ نہیں کرے گا. تو میں تو اسے دیکھ رہا تھا. تو یہی ہے مسئلہ رفقاء محترم کہ افلا تعقلون. اتنی سرزنش، اتنی تنبیہ، اور ہم ہنسی کے ساتھ آگے گزر گئے، سبحان اللہ کہہ کر آگے گزر گئے. ہمیں کہا کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. ہم نے کہا سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. یہ وہ ایام اللہ کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین. تو یہ جو کتنی بستیاں تھیں، کتنی اقوام تھی، اے لوگوں، اے مسلمانوں تم سے پہلے، کہ جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کر لی، ظالم ہو گئے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کو پکڑا. ظالموں کو مکافات عمل کے نتیجے میں ہم نے پکڑا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مظلوموں کو ان کی جگہ پر لا آف سکسیشن کے تحت تمکن و استخلاف عطا کیا. اب یہ خلاصہ تھا. اب اس کی ذرا تفصیل بیان فرمائی. ارشاد ہوا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. فرمایا کہ جب ظالموں کی ظلم کی روش پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، وہ ظلم پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے،
تو پھر وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ ہماری گرفت جو ہے، باس جو ہے، وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ یوں سمجھے رفقائے محترم، محسوس اور غیر محسوس۔ جس طرح کہ جب ہم پانی جو ہے، اس پانی دیگچی کی، اس کو آگ پر رکھ دیتے ہیں تو اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ جو ہی آگ کا اور دیگچی کا باہم اتصال اور رابطہ ہوتا ہے، وہ گرمی کا عمل، مالیکیولز کا گرم ہونا، ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ گرم ہونے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں دیتی تاکہ ان کو پانی ابلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب وہ ایک خاص ڈگری پر گرمائش پہنچتی، آپ کہتے ہیں پانی گرم ہو گیا، حالانکہ پانی تو اسی وقت شروع ہو گیا۔ ایک ہے بیکمنگ کا پروسیس، شروع ہو جانا، اور ایک ہے اس کا اختتام اور تکمیل پر پہنچ جانا۔ ہم تکمیلی شکل کو کہتے ہیں، اور اس کا جو آغاز جہاں سے وہ عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری گرفت کو، باس کو، پکڑ کو، گرفت کو محسوس شکل میں دیکھ لیا، یعنی وہ گرفت باس تو پہلے سے چلی آ رہی تھی لیکن وہ غیر محسوس تھی، وہ ہڈن تھی، وہ پوشیدہ تھی، وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس غیر محسوس مرحلے میں اگر وہ توبہ و انابت کر لیتے اور دوسرا راستہ اختیار کر لے تو بچ جاتے، لیکن وہ بڑھتے گئے تاہم کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور جب ہم نے ان کو پکڑا تو پھر کیا ہوا؟ اذا هم منها يركضون۔ تو جب ہم پکڑنے کے لیے ہم تو ان کے پاس انقلابیوں کی شکل میں، مظلوموں کی شکل میں، تو اب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ بھاگنے لگے تو آگے قرآن کہتا ہے لا ترکضوا، ہم نے، ہمارے نمائندوں نے ان کو کہا اب مت بھاگو، لا ترکضوا، آج تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، چلو آج پیچھے کی طرف، کس طرف چلو؟ الی ما اترفتم فیہ، کہ یہ جو تم نے محنت کا استحصال کیا تھا، محنت کوئی کرتا تھا اور بنگلہ کسی کو مل جاتا ہے، جدوجہد کسی کی ہے، ثمرہ اور نتیجہ کوئی اٹھا رہا ہے۔ چلو ہم تم سے یہ پوچھیں کہ وہ کن کی محنت تھی، کن کی جدوجہد تھی، کن کا خون پسینہ ایک کرنے کا عمل تھا، اور نتیجتاً فوائد اور منافع سارے کے سارے تم اٹھا رہے تھے۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور ہم تم سے آج پوچھیں گے کہ یہ جو تمہاری عشرت گاہیں تھیں، یہ عیاشی کے جو اڈے، سامان، کوٹھیاں، بنگلے تم نے اپنے لیے تعمیر کر لیے تھے، اس کا تمہیں کہاں سے جواز مل گیا تھا؟ لعلکم تسألون، آج مواخذے کا دن ہے، مسئولیت کا دن ہے، انقلاب کا دن ہے، آج تم سے پوچھا جانا ہے۔ تو آگے قرآن کہتا ہے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ کہنے لگے اللہ یا رب ہم سے ظلم ہو گیا، اے انقلابیوں میں معاف کر دو۔ فرمایا آج معافی کا دن نہیں ہے، آج تو مواخذے اور حساب کا دن ہے۔ تو میری مراد یہ ہے رفقاؤں کہ یہ جو یوم ہے، یوم الدین، تو یوم الدین اس دنیا میں بھی ہے، یعنی مکافات عمل، جزا و سزا کا قومی دائرے میں عمل، مظاہرہ اس کا، یعنی انکشاف یا اس کا پھیلاؤ یا اس کا استظہار حیات دنیا میں بھی ہے۔ حیات دنیا میں یوم الدین کس طرح آتا ہے اقوام اور ملل پر، اس تفصیل کو آج ہمارا مذہبی ذہن بالکل نکال چکا ہے اپنے اندر سے، اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ تو مرنے کے بعد قیامت پر یوم الدین ہے، حیات دنیا میں کئی یوم الدین نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو مذہبی ذہن ہے اس کا نقطۂ آغاز قبر ہے۔ قبر
قبر کے سانپ، قبر کے بچھو، قبر کا عذاب، بس حیات دنیا کی نعیم اور حیات دنیا کا عذاب و ثواب یہ مذہبی ذہن کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ وہ مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ حیات دنیا میں کوئی عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ مذہب قبر سے شروع ہوتا ہے اور قبر ہی پر جا کر ختم ہوتا ہے، جبکہ دین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دین حیات دنیا کی بھی کامیابیوں کا ضامن، حیات آخرہ کا بھی، بلکہ اگلے جمعے میں ثابت کروں گا حیات دنیا میں اہل ایمان کی کامیابی حیات آخرہ کے لیے شاہد ہے۔ حیات دنیا کے اندر اہل ایمان کا غلبہ، رضوان اللہ کا حصول، جنات تجری من تحتها الانہار کا مالک ہونا، یہ حیات دنیا میں ہونا یہ شاہد ہے حیات آخرہ کے لیے۔ اب اس ضمن میں پہلے ہم یوم الدین کی تعریف کہ یوم الدین ہے کیا، پھر اس یوم الدین کا مظاہرہ یا مظاہر جو ہے وہ کیسے حیات دنیا اور حیات آخرہ میں قرآن بیان کرتا ہے اس کو ہم لیں گے۔ تو یہ سورہ انفطار جو ہے 82 سورہ ہے، اور 82 سورہ میں یہ آیت 18 اور 19، 82/18-19، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ ضمنی طور پر ایک بات سامنے آ گئی رفقائے محترم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اردو تراجم بڑے بڑے علاموں کے یہ اور اس طرح کا جہاں جہاں بھی فعل تعجب آیا سارے غلط ہیں۔ ماں کو نافیہ بنا دیا گیا، اس پر ایک بہت بڑے علامہ سے بحث بھی ہمارے ایک دوست کی ہوئی تھی۔ یہ ما ادراک ما یوم الدین کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ تجھے کون بتائے کہ وہ یوم الدین کیا ہے، تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے بات، تو یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ ما ادراک ما یوم الدین، تو کس شاندار طریقے سے جانتا ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے، یہ فعل تعجب ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ما احسنہ، ما اجملہ، ما احسنہ وہ کس قدر حسین ہے، ما اجملہ وہ کس قدر جمیل ہے، ما عالمہ وہ کس قدر علامہ ہے، یہ فعل تعجب ہے۔ ما ادراک ما یوم الدین، اے رسول وہی نے تمہیں جو درایت عطا کی ہے، اس درایت کے نتیجے میں تو کس شاندار طریقے سے جانتا ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تو کس قدر شاندار طریقے سے جانتا ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی بتاتا چلوں کہ یہاں یوم الدین 2 دفعہ کیوں آیا؟ کیا ایک دفعہ آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تکرار کی ہے، اعادہ تکرار محض ہے؟ نہیں، اس پہ ہم نے بحث کی تھی کہ یہ جو سورہ سبا سے حمد کا 4تھا گروپ شروع ہوتا ہے، اس کا موضوع ہی مالک یوم الدین ہے، یہ جزا و سزا ہے۔ چونکہ جزا و سزا کا وقوع حیات دنیا میں بھی ہے، حیات آخرہ میں بھی ہے، اور بتایا تھا کہ سبا بھی حمد سے شروع ہوتی ہے اور فاتر بھی، اور چونکہ سبا کے اندر تاریخ کے حوالے سے مقافات عمل کا بیان ہے، وہ جزا و سزا جو اقوام عالم پر آتی ہے اور جس کا بیان تاریخ میں ہے، ہسٹوریکل ایویڈنسز، اور الفاتر کے اندر وہی جو جزا و سزا ہے وہ کائنات کے حوالے سے، کہ کائنات فطرت کے اندر جزا و سزا کا عمل کیسے جاری و ساری ہے۔ تو چونکہ یہ یوم الدین کے مظاہر حیات دنیا میں بھی حیات آخرہ میں بھی، حیات دنیا ایک وحدت ہے، حیات آخرہ دوسری وحدت ہے، اور ان دونوں وحدتوں کے اندر چونکہ یوم الدین کا اعادہ ہے، اظہار ہے، اس کا ظہور ہے، اس کی کرشمہ سازیاں ہیں، اس کی جھلکیں ہیں، اس لیے
وما ادراک ما یوم الدین کو 2 دفعہ لایا گیا ہے تاکہ حیات دنیا کا یا یوم الدین کا وہ عمل جو الحیات الدنیا میں ہے اس کا بھی اظہار ہو، اور وہ جو الحیات الاخرہ میں ہے اس کا بھی اظہار ہو سکے، وہ یوم الدین بھی ظاہر ہو سکے جو انسانی دنیا میں اور جس کا ریکارڈ تاریخ میں ہے، اور وہ یوم الدین بھی ظاہر ہو سکے کہ جس کا تعلق کائنات فطرت کے ساتھ ہے، اور سنن اللہ جو ہے وہ کائنات فطرت میں آیات تقوینیہ کی شکل میں ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین اس کو 2 دفعہ لایا گیا ہے۔ تو جو اس حکمت کو نہیں سمجھتے انہوں نے کہیں اس کو تاکید کے معنی میں لے لیا ہے، کہیں اعادہ کے معنی میں لے لیا ہے، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ جیسا انسان چونکہ قرآن کے اس 4 حوامت کے ربط کو وہ نہیں، ان کا موضوع نہیں تھا، تو آپ تفسیر رازی دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں حاضی اعادہ لنفس ما مر، کہ یہ صرف اعادہ ہے، تاکید ہے اسی کی جو پہلے گزرا۔ تو الحمدللہ میں نے ظاہر کیا کہ یہ اعادہ نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، یہ بھرتی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بھرتی اعادہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے نقطۂ سے، کوئی یہ قرآن کی بات، یہ جو لا اقسم بے، لا کو زائد مان دیتے غلط، ہم ثابت کرتے ہیں کہ لا کہیں بھی زائد نہیں ہے، با زائد نہیں ہے، الیس اللہ بحکم الحاکمین یہ بے زائد ہے، غلط، یہ کوئی زوائد وغالی بات ہی دراصل خدا کے کلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ 2 دفعہ کیوں ہے، تو فرمایا کہ تو کیا عمدہ طریقے سے جانتا ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے۔ اب چونکہ یہ ادراک یا درایت رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا فیضان امت تک، انسانیت تک، قیامت تک انسان پر ہونا چاہیے، اس لیے اس عالم انسانیت پر فیضان کو عام کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو بر بنائے وہی جو درایت اور ادراک حقیقت ہوا، خود ہی اگلی آیات میں اس کا بیان کر دیا، اس کو بیان کر دیا، فرمایا وہ یوم الدین کیا ہے جس کو آپ نے، جس کی آپ کو بر بنائے وہی درایت ہوئی ہے، کیا ہے؟ یوم اللہ تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور یہ جو ہے رکا یوم اللہ تملک نفس لنفس شیئا، یہ یوم بمعنی مستقبل میں نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا، یوم یہ ایک یہاں پر معذوف ہے مبتدا جس کی یہ خبر ہے، یہ سارا موضوع صفت مل کر یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے، یعنی یہ یوم کون سا ہے؟ ہاضا یوم، ذاکا یوم، ذاکا هو اليوم، تو یہ ایسا کوئی معذوف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یوم الدین وہ زمانہ، وہ پیریڈ، وہ پروسیس، وہ گویا کہ زمان و مکان کا مجموعہ کہ جس مجموعے کے اندر حالت یہ ہوتی ہے لا تملک نفس لنفس شیئا۔ آج تو ہمارے دور میں کیا ہے، یہ آقا ہے وہ غلام ہے، یہ سپر آرڈینیٹ ہے یہ سب آرڈینیٹ ہے، یہ حاکم ہے وہ محکوم ہے، یہ مالک ہے وہ مملوک ہے، یہ مالک و مملوک، یہ حاکم و محکوم، یہ زیر دست، یہ زبردست، یہ زور والا،